ناظرین کرام، آج جس پاک اور مطہر ہستی کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری لگوانے جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش کرنے جا رہے ہیں، ناظرین ان کا تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ صوفیہ کرام کے سابقون الاولون ہیں۔ بڑی کمال شخصیت حاصل، بہت ممتاز ہستی ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو تصوف کے تمام سلاسل کے متفقہ امام تصور کیے جاتے ہیں، جن کا نام پاک حسن، کنیت ابو سعید، والد کا نام یسار تھا۔ دنیا جن کو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے نام سے ناظرین یاد کرتی ہے۔ آپ کے والد گرامی مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اب مقام اور مرتبہ دیکھیے ناظرین کیا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام خیرہ تھا، جو کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ باندھی تھیں۔ کیا قسمت ہے ناظرین اس گھرانے کی، اور کیا شان ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ والد گرامی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور والدہ محترمہ ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ اور پھر ایک اور بات ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 2 سال تقریباً باقی تھے جب حضرت یسار رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کے والد ہیں، ان کے یہاں علم و عمل کے حسین امتزاج یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کہیں اور نہیں ہوئی ناظرین، مدینہ شریف میں ہوئی، یعنی اس اعتبار سے آپ مدنی بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مقدر دیکھیے کہ پیدا ہونے کے بعد جب آپ کو آپ کے والد گرامی مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں لے کر آئے تو انہوں نے آپ کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس بچے کا نام حسن رکھو۔ یعنی کیا رفت ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے آپ کو گٹھی دی، اور جو نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا یعنی حسن آپ نے ان کا نام رکھا۔ اب ذرا سوچئے ناظرین کہ مقام مسجد نبوی ہے اور گٹھی آقا علیہ السلام کے سامنے دی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ سعادت ازلی بھی نصیب ہوئی ناظرین کہ آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پیالے سے پانی پیا، یعنی میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ لمس سے لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض بھی آپ کو جاری ہوا۔ وقت ایسا ناظرین کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے نواسے کی طرح پیار کیا کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، یعنی آپ کی والدہ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی اور آپ کو آپ کے نواسے کی طرح رکھتی تھی۔ اور بچپن اتنا حسین ناظرین، اتنا خوبصورت، یعنی ہم تو گناہگار اور سیاہکار لوگ ہیں نا، ہمارا آنا جانا تو اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں ہوتا ہے ناظرین۔ اس بچے کی رفت کا عالم دیکھیے کہ اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ جو امہات المومنین کے مقدس کاشانے تھے ناظرین، اس میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ 12 برس کی عمر میں ناظرین آپ نے مدینہ شریف میں ہی علم تفسیر اور علم حدیث حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے جید صحابہ کرام سے حاصل کیا۔ ہوش سنبھالتے ہی بصرہ میں جواہرات فروشی شروع کر دی اور اس تجارت کو اتنی وسعت دی کہ روم اور ایران تک جانے لگے۔ میں اس بارے میں ناظرین آپ کو وقفے کے بعد ایک بات بڑی کمال بتاؤں گا آج انشاءاللہ، مگر اس جوہر شناس کو ناظرین کیا معلوم تھا کہ اس جوہر کو بھی روحانی کائنات کے سب سے بڑے جوہری کی نگاہ نے جانچ لیا ہے، اور جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے اور بیت ہوئے تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یخلق مکمل طور پہ ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات کو بیچنے کی بجائے آخرت کے جواہرات خریدنے کو ترجیح دینا شروع کر دی، یعنی اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ ایسی اتھارٹی بنے ناظرین کہ حضرت امام بصری علیہ الرحمن نے باجازت و خلافت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان تمام سلاسل طریقت و تصوف کا نظام قائم کیا جو ساری دنیا میں وصال و معرفت الہی کے لیے آج تک رائج ہیں۔ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نظامیہ ہو، سلسلہ رفاعیہ ہو، سلسلہ شاذلیہ ہو، سلسلہ المغربیہ ہو یا سلسلہ کلابیہ ہو، تمام سلاسل آخر جا کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہی توسط سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتے ہیں، سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے ناظرین۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء ہوئے ناظرین، جن میں حضرت شیخ عبد الواحد بن زید اور حضرت شیخ
حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین جیسی اعلیٰ بزرگ شخصیات شامل ہیں۔ ان کے فیض تربیت سے تصوف کے 14 بڑے خانوادے یعنی سلاسل وجود میں آئے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ظاہری و باطنی جمال و خوبصورتی کے پیکر بھی تھے ناظرین، اور بلند پایا فقی، فصیح و بلیغ وائز، خطیب، عابد و زاہد اور جامع کمالات تھے۔ علامہ ذہبی علیہ رحمہ اپنی مائے ناز کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب طبقہ وسطیٰ کے تابعین کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت کی اور ان سے روایت حدیث کر کے تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ اب ناظرین کمال بات کیا ہے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جس کو مقام اور رفعت دے، کم و بیش 130 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ کی ملاقات ہے، جن میں 70 بدری صحابہ ہیں۔ 21 ہجری کے بعد ناظرین جتنی بھی ازواج مطہرات موجود تھیں ان سب کے گھروں پر آپ کا آنا جانا تھا۔ سوچئے ناظرین کہ کیا فیض منتقل ہوتا ہوگا اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انوار و تجلیات کا نزول کیا ہوگا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ جو بشارت ہے ناظرین، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کی مصداق نظر آتے ہیں کہ اس شخص کو آگ نہیں چھو سکتی جو حالت ایمان میں مجھے دیکھے اور اس کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ عبادت و مجاہدہ اس حد تک ناظرین کہ ہر وقت اس میں مشغول رہا کرتے تھے۔ 70 برس تک سوائے عذر شرعی کے آپ کا وضو نہ ٹوٹا اور کبھی بھی بے وضو نہ رہے، یہاں تک کہ مرتبہ کمال کو پہنچے۔ خشیت الہی میں اس حد تک گریا کرتے تھے ناظرین کہ آپ کی آنکھیں خشک ہو جایا کرتی تھیں اور روتے روتے آپ کی آنکھوں میں گڑے پڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام بصری علیہ رحمہ کا معمول تھا ناظرین کہ ہفتے میں ایک بار آپ واز فرماتے تھے اور باقی گوشہ نشینی میں رہتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بنیادی طور پہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن کا کلام انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام کے مشابہ ہے۔ اور کمال یہ ناظرین کہ حضرت بلال بن ابی بردہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے زیادہ مشابہ نہیں پایا۔ آج ناظرین ان کا تذکرہ پاک ہے، بس آج بات کریں گے بنیادی طور پہ ان کو زہد و تقویٰ کیا ہے، ان کی الہی کے بارے میں، وہ کس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں تھے۔ سلاسل کا جو وجود ہوا ناظرین، سارے سلاسل وہاں جا کے ملتے ہیں۔ ذرا آج پوچھیں گے اپنے ممتاز اسکالر سے کہ آپ کی ہستی کیا ہے، آپ کی شخصیت